الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین اما بعد قال الشیخ الامام ابو عیسیٰ الترمذی رحمہ اللہ تعالی باب صفت النبی وفی نسخۃ باب ما جاء فی خلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اخبرنا ابو رجاء قتیبۃ بن سعید عن مالک بن انس عن ربیعۃ بن ابی عبد الرحمن عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ انہ سمعہ یقول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس بالطویل البائن ولا بالقصیر ولا بالابیض الامحق ولا بالعدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط بعثہ اللہ علی رأس 40 سنة فأقام بمکۃ 10 سنین وبالمدینۃ 10 سنین وتوفاہ اللہ علی رأس 60 سنة ولیس فی لحی رأسہ ولحیتہ 20 شعرة بیضاء او کما قال الصحابی رضی اللہ تعالی عنہ۔ عزیز طلبہ اور عزیز دوستو، آپ لوگ اس بات سے بخوبی باخبر اور واقف ہیں کہ گزشتہ اسباق کے اندر میں نے حضرت امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سوانح حیات اور سوانح زندگی سے متعلق کچھ گوشوں پر روشنی ڈالی ہے، اور اس سے پہلے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ شمائل یہ کون سا عنوان ہے اور اس پر محدثین، علماء، فقہا، اہل قلم اور اہل علم کی کون سی خدمات رہی ہے۔ آج کے سبق میں شمائل ترمذی کو شروع کیا جاتا ہے۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی اس کتاب کا جو آغاز فرمایا ہے اور جس عنوان سے اور جس عنوان کا انہوں نے انتخاب فرمایا ہے وہ ہے صفت نبی اور خلق نبی، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ظاہری شکل و صورت، ان کی خوبصورتی، اس کو زیر بحث لایا، کیونکہ انسان کے ظاہر پہ وہی کچھ ظاہر ہوتا ہے جو انسان کے اندرون اور باطن کے اندر پوشیدہ ہوتا ہے، اور یہاں تو نبوت اور پیغمبری کی بات ہے جن کا ظاہر باطن کے موافق ہوتا ہے اور ان کا مبارک باطن ان کے مبارک ظاہر کے موافق ہوتا ہے۔ تو صفت نبی سے مراد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ظاہری شکل و صورت، ان کا مبارک حلیہ، ان کی مبارک شباہت، ان کی مبارک خوبصورتی۔ اب یہ خوبصورتی اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک جسد اطہر کے مختلف اعضاء سے متعلق ہے۔ ان ظاہری اعضاء میں زلف نبوت کی بات کی جائے، مبارک دھاڑی کی بات کی جائے، مبارک چہرے کی بات کی جائے، مبارک موہجت شریف کی بات کی جائے، مبارک ہاتھوں کی بات کی جائے، مبارک پاؤں کی بات کی جائے، اور اسی طریقے سے جو چیزیں ظاہراً دکھنے والی ہوتی ہے، جن چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، ان تمام چیزوں سے خوبصورتی کا بہت ہی گہرا تعلق ہے، اور ان تمام چیزوں کو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے فرداً اپنے علم اور مطالعے کے اعتبار سے انہوں نے اس چیز کو امت کے سامنے بیان فرمایا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور میرے عزیز طلبہ، ایک بات کا سمجھنا بہت ہی اہم ہوا کرتا ہے
کسی بھی حدیث کی کتاب کو آپ اس محدث کی محنت اور اس کی فکر اور اس کا مقام اور مرتبہ دیکھ کر پڑھنے کی کوشش کریں گے تو آپ الگ نتیجے پہ پہنچیں گے۔ جب آپ اس حدیث کو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک اعمال، مبارک افعال، مبارک اقوال اور مبارک تقاریر کی حیثیت سے پڑھیں گے تو آپ کے دل میں اور ایک الگ قسم کی کیفیت اور جذبہ پیدا ہوگا۔ حدیث کا جو عنوان اور جو اطلاق ہوتا ہے محدثین کے یہاں، وہ حدیث آپ جس کتاب میں پائیں گے اپنے شرائط اور ضوابط کے اعتبار سے اگر وہ ثابت شدہ روایت ہے تو وہ روایت جس بھی حدیث کی کتاب میں آپ دیکھیں گے اس میں آپ کا جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے یا ان کا مبارک عمل ہے یا ان کی مبارک تقریر ہے، نہ کہ ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ یہ حدیث تو فلاں محدث کی عظیم کتاب میں ہے اور یہ حدیث تو فلاں چھوٹے محدث کی کتاب میں ہے۔ اس چھوٹے اور بڑے کی تفریق کرتے ہوئے حدیث کے اندر ایک تفریق پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ تفریق عملاً جو ہے ہمیں اس بات پر لے جا کے کھڑا کر دیتی ہے کہ ہم نبوت کے بارے میں یہ فیصلہ کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں کہ پیغمبر کی کوئی بات زیادہ لائق اتباع ہوتی ہے اور کوئی بات زیادہ لائق اتباع نہیں ہوتی ہے۔ یہ جو عنوان اور مزاج اور اعتقاد ہے، یہ اعتقاد کچھ ایسی برائیوں کو اور ایسے مفاسد کو جو ہے پیدا کرنے میں بہت ہی زیادہ مؤثر ثابت ہوتا ہے کہ جس کا نتیجہ کبھی کبھار انسان کی گمراہی اور انسان کو کفر میں داخل ہونا لازم آ جاتا ہے۔ اللہ اس چیز سے ہماری حفاظت فرمائے۔ حدیث کے بارے میں ہمارے دل کے اندر بہت زیادہ احترام ہونا چاہیے۔ گرچہ اس وقت ہمارے پاس ہمارے سامنے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا وجود مبارک بشکل جسد عنصری ہمارے سامنے موجود تو نہیں ہے، لیکن احترام حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ہم پر ہر وقت لازم اور ضروری ہے، اور ویسے ہی احترام ان کی مبارک احادیث، ان کے مبارک افعال، اعمال اور اقوال کا کرنا ہم پر لازم اور ضروری ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام دار الہجرہ والمدینہ، جب حدیث کی کتاب موطا پڑھایا کرتے تھے تو سوانح نگاروں نے یہ بات لکھی ہے، ایک مرتبہ دوران درس حدیث حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مبارک آنکھوں سے بہت زیادہ آنسو نکل رہے تھے۔ طلبہ پریشان تھے کہ احادیث کا تعلق مسائل و مسائل کے ساتھ ہے، یہاں رونا کیوں ہے؟ حضرت امام کیوں رو رہے؟ تو جب درس ختم ہوا ہم نے عرض کیا کہ اے امام، آج کی احادیث تو فقہی احادیث اور مسائل پر مبنی احادیث ہیں، تو ان کے اندر رونے کی کوئی بات تو نہیں ہونی چاہیے تھی، آپ کیوں رو رہے تھے؟ تو حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، مجھے بچھو نے ڈھنک ماری اور وہ زہر میرے پورے جسم میں پھیل گیا۔ اس زہر اور اس شدت تکلیف کی وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ طلبہ نے عرض کیا، پھر تو آپ کو درس کاٹنا چاہیے تھا۔ تو حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، کیسے کاٹ سکتا ہوں؟ یہ کوئی بات آپ کی اور میری نہیں چل رہی تھی، یہ بات اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی چل رہی تھی۔ یہ کوئی میری اور آپ کی گپ نہیں ہے، اس میں احادیث اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی چل رہی تھی۔ بھلا میں بچھو کی ڈھنک کھانے سے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث کا درس کیسے ایسے چھوڑ سکتا تھا؟ میں اس چیز کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے بے ادبی کرنا سمجھتا ہوں، احادیث رسول کے ساتھ بے حرمتی اور بے ادبی کا رویہ سمجھتا ہوں۔ اس وجہ سے میں نے ڈھنک لیا، میں نے بچھو کے گھیرا ڈھنک برداشت کیے، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث کے ساتھ اس بے حرمتی کا معاملہ میں نے برداشت نہیں کیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ لگن اور یہ جذبہ ہم میں ہونا چاہیے تھا۔ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ جو کتاب ہے شمائل ترمذیہ یا شمائل محمدیہ خصائل نبویہ، اس کتاب کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو پہلی حدیث بیان کی ہے اس کے راوی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ انس بن مالک ایک عظیم ترین صحابی ہوتے ہیں
ان کا مقام اور مرتبہ بالکل نرالا اور عجب قسم کے صحابی رسول علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت کرنا ان کی فطرت بن چکی تھی، خادم رسول تھے۔ ان کی والدہ ام سلیم وہ فرماتی ہے جب اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو مدینہ منورہ آنا تھا تو مدینہ کے تمام بچے اس انتظار میں تھے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے آتے۔ بچے تو گئے، میرا بیٹا انس بھی چلا، لیکن ان کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ملاقات اور ان کی دیدار اور نصیب نہ ہو سکا، تو واپس بڑے مایوس ہو کے واپس آئے، بڑے پریشان تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو صاحب رسول ہیں، ان کی والدہ ام سلیم یہ عطر فروشی کا کام کیا کرتی تھی۔ جب اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ تشریف لائے تو ایک دن حضرت ام سلیم نے اپنے بیٹے حضرت انس کو ساتھ لیا، 10 سالہ بچہ تھا۔ تو حضرت ام سلیم نے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے ایک عجیب بات فرمائی، اے اللہ کے رسول، آپ کو مدینہ کی عورتوں اور مدینہ کے مردوں نے کچھ تحائف سے نوازا ہے، میرے پاس کوئی تحفہ تو نہیں ہے، میرے پاس ایک تحفہ ہے، میرا بیٹا انس بن مالک، میں اس تحفے کو آپ کی خدمت میں قربان کرنے کے لیے آئی ہوں، آپ اس تحفے کو قبول کر لیجیے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت انس کو قبول کیا اور پوری زندگی حضرت انس حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت کرتے رہے۔ اور ساتھ میں اماں ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، ایک تو ان کو اپنی خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے اور ان کے لیے دعا بھی فرما لیجئے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اس موقع پر 4 دعائیں فرمائی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے۔ وہ دعا کیا ہے؟ ایک تو حضرت انس کی عمر کی برکت کے لیے دعا مانگی گئی کہ اے اللہ حضرت انس کی عمر کو مبارک بنا دے، بابرکت بنا دے، اس میں برکت پیدا فرما۔ دوسری دعا یہ فرمائی گئی کہ حضرت انس کی اولاد میں برکت پیدا فرما دیجیے۔ تیسری دعا یہ فرمائی گئی کہ حضرت انس کے مال و دولت میں برکت فرما دیجیے۔ اور چوتھی دعا یہ کہ ان کی مغفرت فرما دیجیے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اپنی مبارک زندگی کے آخری لمحات اور اوقات میں یہ بات فرمایا کرتے تھے، جو 4 دعائیں حضور میرے لیے مانگ چکے ہیں ان میں سے تو 3 دعائیں قبول ہو چکی ہے، جن کا قبول ہونا میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اب چوتھی بات ہے، اس کے بارے میں بھی امید ہے کہ انشاءاللہ وہ بھی اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے سے قبول ہوگی۔ وہ 4 دعائیں کیا تھی میرے دوستو؟ آپ نے سور من حیات الصحابہ وہ کتاب پڑھی ہوگی، اس کے پہلے ہی عنوان میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک تعارف نامہ ہے، اور ان کی سوانح حیات کو، ان کے فضائل، ان کے مناقب کو اختصار کے درجے میں وہاں پر عرض کیا گیا ہے۔ وہاں پر دعا ہے، دعا کی یہی الفاظ موجود ہیں۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں وہ 4 دعائیں یہ تھی، ان میں پہلی دعا تھی کہ حضرت انس کی عمر میں برکت ہو۔ اور حضرت انس فرماتے ہیں میری عمر تو اب اتنی بڑھ چکی ہے کہ اب میں اپنی زندگی سے تنگ آ چکا ہوں، اب میں چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت میسر ہو جائے، کیونکہ حضور کی وفات ہوتی ہے 11 ہجری کے اندر، اور حضرت انس کے بارے میں ہے 93، 94، 95 ہجری کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوتی ہے۔ اتنا عرصہ دراز کہ حضرت انس فرماتے ہیں ہر 24 گھنٹے میری نگاہوں میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام رہا کرتے تھے۔ آج اتنا عرصہ بیت گیا کہ میں اپنے پیغمبر کو نہیں دیکھ پاتا ہوں، اب میں اپنی زندگی، اب اس عمر کی وجہ سے میں تو اکتاہٹ کا شکار ہو چکا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کروں، اور اس زیارت کی ایک ہی وجہ یہ ہے کہ میرا اس دنیا سے وصال ہو جائے اور جنت کے اندر میں محمد عربی علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت سے سرشار ہو جاؤں۔ اتنی عمر بڑھ گئی، 93، 94، 95 سال، بعض حضرات نے فرمایا کہ 110 سال کی عمر بھی ہو گئی۔ اور بھی اقوال آتے ہیں تو 93، 94، 95 ہجری کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی وفات ہوتی ہے۔
अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। दूसरी दुआ क्या है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अनस के लिए उनकी औलाद में बरकत पैदा होना, इसकी दुआ मांगी। मौरख़ीन ने बयान फरमाया कि हज़रत अनस की 102 औलादें थी, 102 औलादें, 78, उनमें से 78 लड़के हुए थे और बाकी जो थी वो मुअन्नस यानी कि लड़कियां थी। और हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं मेरी उम्र इतनी बढ़ गई कि मैंने अपने हाथों से 98 बच्चों को खुद दफन किया है, इतनी मेरी उम्र बढ़ गई और इतने मेरे बच्चे हुए। ये अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ का असर था। और तीसरी दुआ ये कि मेरे बाग में बरकत हो जाए। सहाबा बयान करते हैं दीगर सहाबा के बागात में ये निज़ाम था कि सालाना के एतबार से पूरे साल में एक मरतबा उनमें फल तोड़ा जाता था, तो लेकिन हज़रत अनस का जो बाग था, खजूर का बाग था, उसमें साल में 2 मरतबा फल आया करते थे और अजब किस्म के उसमें फल आया करते थे, बड़े जायकेदार और मज़ेदार। ये तो 3 दुआएं। और चौथी दुआ फरमाते हैं हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वह है मगफ़िरत की दुआ, कि मुझे उम्मीद है कि वो दुआ भी मेरे हक़ में कबूल हो चुकी होगी, लेकिन उसका मुशाहदा जो हो सकता है वो बाद वफ़ात के ही हो सकता है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये सहाबी रसूल है हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये अंसार है, मदीना के रहने वाले हैं और कबीला खज़रज से ताल्लुक़ रखते थे। उसदुल गाबा फ़ी तमयीज़ सहाबा, हज़रत इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उस किताब के अंदर इन सहाबी रसूल से मुतल्लिक़ बड़ी तफसील फरमाई है। और सियर सहाबा को भी देखा जाए या दीगर ऐसी किताबें हैं जिनके अंदर हज़रत सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन की ज़िंदगी को बयान किया गया है। उन्हीं किताबों की तरफ आप लोगों को मुराजात करनी चाहिए। अब ये सहाबी चूँकि खादिम रसूल है, 2400 घंटे हुज़ूर की खिदमत में आ रहा करते थे, तो जिस कदर इस सहाबी ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शक्ल व सूरत को देखा होगा, उनके मुबारक हुलिये को जाना और पहचाना होगा, ये तो कदर नामुमकिन है कि दूसरा कोई इतना जान सकता हो। तो हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने इस चीज़ को बयान किया है, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैसा बित्तवीलिल बाइन। जब हज़रत अनस ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कद कामत को बयान करना शुरू किया तो फरमाया, साहबा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़्यादा दराज नहीं थे, ज़्यादा ही लंबे नहीं थे। लंबे तो थे लेकिन बिल्कुल ही ज़्यादा लंबे होना और बिल्कुल ही ज़्यादा दराज होना ये अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक जिस्म में नहीं था। वो लंबे थे लेकिन हद एतदाल में, क्योंकि जो जितना ज़्यादा लंबा होता है उसकी पुश्त में थोड़ा सा झुकाव पैदा हो जाता है, उसके अंदर कुबड़ापन पैदा हो जाता है, जो उसके जिस्म के अंदर एक ज़ाहिरी ऐब पैदा करता है। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन तमाम अयूबात से पाक है जो उमूमन मखलूक़ात के अंदर बिलखुसूस इंसानों के अंदर जो अयूबात हुआ करते हैं, जो नकाइस और कमियाँ हुआ करती है, पैगम्बर उन तमाम अयूब और उन तमाम नकाइस से पाक हुआ करते हैं। लैसा बित्तवीलिल बाइन, बिल्कुल ही ज़्यादा लंबे नहीं थे अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वला बिल कसीर, और न अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिल्कुल ठगे हुए थे, न बिल्कुल पस्तकद थे, न बिल्कुल ही ज़्यादा पस्तकद थे और न बिल्कुल ही ज़्यादा लंबे थे, बल्कि इस तवालत और इस कसीरपन के दरमियान जो हद होती है जिसको हम कहते हैं मयाना या मोतदल कामत के हामिल शख्सियत थी। दरमियाना कदो कामत रखने वाले अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत थी, लेकिन किसी कदर लंबाई के करीब थे, लेकिन ज़्यादा लंबे और ज़्यादा दराज कद नहीं थे अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी ज़िंदगी को कैसे महफूज फरमाया। हम पर सहाबा, तमाम सहाबा का बहुत ही बड़ा एहसान है। पूरी कायनात में किसी एक शख्सियत का हवाला नहीं दिया जा सकता है कि जिनकी पूरी ज़िंदगी को महफूज किया गया माँ सिवाय अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, कि उनके सहाबा इतने अजीम तर सहाबा है कि उन्होंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी ज़िंदगी को महफूज फरमाया है। वला बिल अबयज़ अल अमहक,
جہاں تک رنگ اور روپ کی بات آتی ہے، حضرت انس فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورتی کا کیا کہنا۔ مخلوقات میں جو مخلوق سب سے زیادہ خوبصورت ہے لوگوں کی نگاہوں میں، چاند اور آفتاب۔ مجھ انس کا کہنا یہ ہے، باقی دیگر صحابہ کا کہنا یہ ہے کہ حضور اس سے بھی بڑھ کر خوبصورت تھے، بلکہ مخلوقات کے تناظر میں دیکھا جائے کہ حضور مخلوق کے حسن میں لا شریک مخلوق ہے۔ حسن کی دنیا میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام لا شریک مخلوق ہے کہ کوئی ان کے حسن میں شریک نہیں ہے۔ جن کو جو کچھ حسن ملا ہے وہ کسی حد تک ملا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو حسن ملا ہے اس کی حد بیان نہیں کی جا سکتی ہے، اس کی حد بیان نہیں کی جا سکتی ہے۔ ولا بالابیض الامحق، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام روشن چہرہ تھے، ان کے مبارک چہرے میں نور بھی شرماتا تھا۔ نور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک چہرے کو سلام کیا کرتا تھا۔ بزبان حال تو خوبصورتی اتنی زیادہ تھی، حسن الجسم، جسم کی بڑی ہی خوبصورت تھی، بڑی ہی نزاکت تھی، بڑی ہی لطافت تھی، بڑی روشنی تھی کہ انسان دنگ رہ جاتا تھا کہ اللہ کا جو یہ نظام تخلیق ہے، اس نظام تخلیق میں سب سے بہتر تخلیق ہے خلاصہ کائنات حضرت محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں حضور کے مبارک چہرے کی رنگت وہ بالکل خالص سفید چونے کی طرح ایسا بالکل نہیں تھا۔ حضور اپنی شکل و صورت کے اعتبار سے سفید تو تھے، لیکن اتنے سفید نہیں تھے کہ جیسے چونا سفید ہوا کرتا ہے۔ اس بارے میں شراح نے یہ بات لکھی ہے کہ روایت کے اندر دونوں باتیں ملتی ہے۔ بعض روایت میں ملتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل و صورت سفید تھی، بعض روایتوں میں آتا ہے شکل و صورت سفید تو تھی لیکن گندم رنگ کے مائل تھی، اس رنگ کے قریب تھی۔ بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ گندمی رنگ تھے، بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے سفید تھے لیکن اس میں سرخی کی طرف مائل تھے۔ تو اس بارے میں شراح نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک اعضاء اور جسد اطہر میں جو حصہ ڈھکا رہتا تھا اس کا رنگ جو ہے اس کی چمک سفید ہی تھی، لیکن چونے جیسی نہیں تھی، اور جو اعضاء کھلے رہا کرتے تھے ان پر جو ہے غالب درجے کا رنگ گندمی رنگ تھا، لیکن اس میں بھی سرخی ڈوریاں اور سرخی اس پر غالب ہوا کرتی تھی اور سفیدی سے وہ مکس ہوا کرتی تھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی شکل و صورت میں ایسے تھے کہ ان جیسا کوئی دوسرا نہ تھا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورتی اس مزاج کی تھی۔ ولا بالعدم، حضرت انس فرماتے ہیں بالکل ہی گندمی رنگ کے ہوں یا کنک رنگ چھونا، ایسا بھی نہیں تھا، نہ بالکل زیادہ سفید تھے چونے کی طرح اور نہ بالکل زیادہ گندمی رنگ پہ تھے۔ ان دو رنگوں کو جو انسان ملا دیتا ہے اور اس میں سرخی بھی ڈالتا ہے اور کالے پن کو نکال دیتا ہے، جو خوبصورتی بن جاتی ہے، وہ خوبصورتی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی گئی تھی شکل و صورت کے اعتبار سے۔ اور آگے فرماتے ہیں ولا بالجعد القطط، یہاں تو مبارک بالوں کی بات آتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مبارک بال تھے زلفائے نبوت فرماتے ہیں وہ پیچ دار نہیں تھے، ان کے اندر گنگریالہ پن نہیں تھا، یا تھا اس کوشر پٲٹھۍ ونان وانکہ دار۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے موئے شریف بالکل ہی وانکہ دار کیا۔ پھر کیا ولا بالسبط، اور نہ وہ بالکل سیدھے تھے، کھلے ہوئے بھی نہیں ہوتے تھے، جیسے ہمارے مائیں اور بہنیں ہوتی وہ کنگھی کرتی ہے اپنے بالوں میں، ان کے بال لٹکے رہتے ہیں، بالکل سیدھے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بال ایسے بھی نہیں ہوا کرتے تھے، نہ بالکل پیچدار اور نہ بالکل سیدھے، بلکہ ان دو کے درمیان، ان دو کڑیوں کے درمیان جو تیسری کڑی ہوتی ہے، کچھ بالوں میں پیچدار بھی ہوا کرتے تھے، اور ان بالوں کے ساتھ جہاں پیچ داری تھی وہاں ساتھ میں ان میں سیدھا پن بھی تھا۔ تو یہ درمیانہ اور یہ معتدل صفت حاصل تھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بالوں میں۔ آگے بحث آئے گی، حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آگے ایک عنوان بیان کریں گے، باب ما جاء فی شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بال کیسے تھے۔ بلکہ اسی باب کے اندر جو ہے آگے اور بھی روایات موجود ہے، بلکہ حضرت انس رضی اللہ عنہ خود بھی وہ روایات بیان فرماتے ہیں، یا دیگر صحابہ بھی اس عنوان کے تحت یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بال اور مبارک زلف نبوت کس نوعیت کے ہوا کرتے تھے۔ آگے تفصیل کے ساتھ وہ باتیں آ رہی ہے، تو نہ ان بالوں کے اندر گھنگریالا پن تھا اور نہ ان کے اندر سیدھا پن تھا، بلکہ درمیانہ رویہ کے حامل وہ بال تھے۔ یہ بال تھے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ آگے روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بالوں کی درازگی کیا ہوا کرتی تھی، ان کی لمبائی کیا ہوا کرتی تھی، ان کا بڑھنے کا مزاج کیا ہوا کرتا تھا۔ تو صحابہ نے اس بارے میں 3 چیزوں کو بیان کیا ہے۔ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مبارک بالوں کو کم کرنے پہ آ جاتے تھے تو حلق فرمایا کرتے تھے، سر منڈن، سر کو منڈا کرتے تھے، یا تو کوشر پڑھ ون ٹی نکل کرو۔ تو لیکن اس بارے میں علماء فرماتے یہ عموماً حج یا عمرے کے موقع پہ ہوتا تھا، دیگر موقع پہ ایسا نہیں، لیکن بعض شرح حدیث فرماتے ہیں دیگر مواقع پہ جیسے صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی یہ بات آتی ہے کہ اس وقت اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عمل کیا تھا، اپنے مبارک سر کے بال منڈوا لیے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ثابت ہے، وہ بھی کسی مسئلے کے پیش نظر وہ اپنے مبارک سر کے بال مڑا لیا کرتے تھے۔ تو سر منڈوانے کی بھی اجازت بہرحال روایات میں موجود ہے، لیکن اس کو بس شریعت کا مسئلہ سمجھتے ہوئے انسان اس پر عمل کر سکتا ہے۔ اگر غیر مسلموں نے، کفار، خوارج، بے دینوں نے سر منڈن کو اپنی مذہب کی علامت اور پہچان بنائی ہے، تب ان کی ہاں میں ہاں کرتے ہوئے سر منڈن کرنا بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ ہر سر منڈن کرنا یہ شریعت کا حصہ ہے، تو اس سے منع نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن شریعت کے دیگر روایات اور ضوابط اور قواعد کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اب بال بڑھانے کی جو بات آتی ہے، صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے جو زلف بڑھ جاتے تھے تو کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بال کانوں کی لو کے برابر آ جاتے، جس کو وفرہ کہتے ہیں، وفرہ، اور کبھی بال اور بڑھ جاتے تھے تو مبارک گردن کے نصف پر وہ بال آ کے ٹھہر جاتے تھے، اس کو لمہ کہتے ہیں، اور کبھی بال اور بھی زیادہ بڑھ جاتے تھے، کاندہائے نبوت پہ وہ بال ٹھہرتے تھے، ان کو جمہ کہتے ہیں۔ اس سے زائد بالوں کا بڑھانا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے عملاً بھی منع فرمایا اور حکماً بھی منع فرمایا۔ بالوں کے یہ 4 طریقے ہوا کرتے تھے جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک زندگی میں اختیار کیا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ آگے تفصیل کے ساتھ یہ بات آ رہی ہے، تو فرماتے ہیں ولا بالجعد القطط، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بال پیچدار اور گھنگریالے نہیں ہوا کرتے تھے، ولا بالصبتی، اور نہ بالکل وہ لٹکے اور سیدھے بال تھے۔ آگے فرماتے بعثہ اللہ علی رأس 40 سنۃ، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے مبعوث فرمایا 40 سال کی عمر میں، 40 سال کی عمر میں۔ اس موقع پر اختصار کے ساتھ جو میں تفصیل آپ کے سامنے عرض کروں گا، اس بات پر تو اتفاق ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوتی ہے ربیع الاول کے اندر، اور وحی کا نزول تو ربیع الاول میں نہیں ہوتا ہے، تو پھر 40 سال کیسے بنتے ہیں؟ اصل عرب کے یہاں بلکہ ہر ماحول اور ہر عرف و رواج کے اندر لوگوں کی عادت ہے، وہ جب کسی گنتی کو بیان کرتے ہیں، اگر وہ گنتی مکمل ہو تو مکمل نام لیتے ہیں، اگر اس گنتی کے اندر دوسری گنتی کا کوئی عدد جڑ جاتا ہے یا کم رہتا ہے تو وہ اس عدد کو نظر انداز کرتے ہیں۔ جیسے ہمیں کبھی کہا جاتا ہے آپ کی عمر کیا ہے، اچھا تپن وہ 25 وری، حالانکہ 2 میں سے ایک ہی عمر ہو سکتی ہے، یا 20 سال یا 25 سال۔ اچھا، اب کسی کی عمر 25 سال ہے لیکن کچھ مہینوں کے ساتھ اب اس سے پوچھا جاتا ہے آپ کی عمر کیا ہے، وہ کہتا ہے 25 سال، حالانکہ 25 سال کے ساتھ اور بھی 2-4 مہینے ہیں، ان مہینوں کو وہ نظر انداز کر، اس کو کہتے ہیں کسر الغا یا الغاء الکسر، ان مہینوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے، یا کبھی سال پر کچھ مہینوں کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ یہ ہر قوم کے اندر یہ طریقہ لغت اور زبان کے اعتبار سے یہ استعمال رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت پیغمبر بنائے گئے، فرماتے اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 40 مکمل پیچھے ہو چکی تھی۔
تو 40 साल पीछे मुकम्मल हो चुके थे, अब 41वां साल आया हुआ था। उस साल के अंदर किस महीने के अंदर कितने महीने हो चुके थे इस साल के, फिर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पहली वही आई। तो फरमाते हैं यानी कि जब वही आई, जब पैगंबर बनाए गए, जब उन पर कुरान उतरा, जब उन पर वही आई, तब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो 40 साल के मुकम्मल हो चुके थे। ये है मतलब इसका। फ़अक़ाम बिमक्का 10 सिनीन, उसके बाद अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का मुकर्रमा के अंदर 10 साल रहे। हालांकि आप तलबा ने ये बात सुन रखी होगी कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो मक्का मुकर्रमा के अंदर 13 साल रहे, यहाँ तो 10 साल की बात आती है। मैंने वही बात अर्ज़ की कि ये तो इल्गाउल कसर है, वो ज़ाइद हिस्सों को नज़रअंदाज करना। या दूसरा मतलब यह है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जब पहली वही आती है, उसके बाद 3 साल का वक्फ़ा गुज़रता है, तो वही नहीं आती, जिसको फ़तरत वही का ज़माना कहते हैं। उसके बाद जब दूसरी वही आती है, तो कुछ सहाबा ने पहली वही के ज़माने से ही हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मक्का शरीफ की इकामत को बयान किया। उन्होंने कहा 13 साल हुज़ूर मक्के में रहे। उन्होंने वही के दोनों अदवार को बयान किया है, पहली वही से लेकर दूसरी वही और दूसरी वही से लेकर बराबर जब तक 13 साल मुकम्मल होते हैं। कुछ सहाबा ने 13 साल के अदद को बयान किया और हज़रत अनस ने 10 साल की गिनती को बयान किया। उन्होंने पहले 3 साल को छोड़ा कि पहले 3 साल के अंदर जो पहली वही आई थी, उसके बाद 3 साल गुजर गए, फिर दूसरी वही नहीं आई। 3 साल मुकम्मल गुजरने के बाद जब दूसरी वही आ जाती है, उस वही के आने से बराबर 10 साल होने तक हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस ज़माने को बयान किया है। तो उन लोगों ने उन 3 सालों के साथ भी बयान किया, हज़रत अनस ने उन 3 सालों को छोड़कर बयान किया। तो इनके 10 और उनके 13, उन 13 में 10 ये तो इत्तिफाक की है, और उनके 3 साल ज़ायद, तो उन 3 सालों को इस पर इजाफ़ा करते हुए हम 13 साल की बात ही कहेंगे कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का में 13 साल मुकीम रहे। उसके बाद वबिल मदीना के 10 सिनीन, और उसके बाद मदीना के अंदर 10 साल अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहे बक़ैद हयात। और उसके बाद वफ़ात होती है, और वफ़ात के बारे में इमाम तिरमिज़ी अलैहि रहमह ने आखिर में कुछ अब्वाब के पहले बाब मा जा फ़ी वफ़ात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह का उन्वान बयान किया है। अगर अल्लाह ने चाहा तब अर्ज़ किया जाएगा कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात और इंतकाल पुरमलाल के वक़्त इस उम्मत की क्या हालत थी, और उस वक़्त इस उम्मत के सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन ने किन हालात का मुकाबला किया है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दर्जात को बुलंद बाला फरमाए। वतवफ़ाहुल्लाहु अला राअस सित्तीना सनतन, और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो वफ़ात अल्लाह ने अता फरमाई 60 साल की उम्र में। हालांकि आपने तो सुना होगा कि 63 साल की उम्र में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात होती है, यहाँ तो 60 साल की बात है। वही मैंने अर्ज़ किया है, ये इल्गाउल कसर है। कुछ लोगों ने तो 65 साल की बात फरमाई। इसका मतलब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात के बारे में 3 अक़वाल है, 60 साल की उम्र में, 65 साल की उम्र में और 63 साल की उम्र में। एक मामूली दर्जे में रियाजी जानने वाला ये कह सकता है कि तीनों में तो एक ही सच हो सकता है, भला तीनों कैसे सही हो सकते हैं। तो ऐसे लोग जो है पहली फुर्सत में हदीस के मुनकिर बन जाते हैं। लेकिन उलमा का एक ज़ाबिता यह है कि जब किसी मसले से मुतल्लिक़ हदीस से मुतज़ाद हो बज़ाहिर, उनके दरमियान एक ऐसा माना पैदा करना कि आपस में तज़ाद न रहे। उलमा ने फरमाया कि असल बात यह है कि अरब के यहाँ तो इल्गाए कसर कि असल गिनती से के अलावा जो दीगर चाहे महीने हो साल हो उनको छोड़ा भी जाता है। बाज़ लोग उसमें बढ़ा भी देते हैं, इतकट अच्छोन है चुकोचवुहर है वो 55, तो उम्र तो 20 साल की है लेकिन ये 25 कह रहा है। ये तो उर्फ़ी माहौल के अंदर ज़ुबान का उमूमी इस्तेमाल है, ये हर ज़ुबान के अंदर ये सब कुछ चल रहा है। और ये जो कह रहा है कि 20-25 साल, इसको झूठ कहने का इरादा नहीं होता है, ना दूसरे को धोखा देने का इरादा होता है। ये तो उनके उर्फ़ में इस तरीके से बात चलती है। तो सहाबा के यहाँ भी ऐसा था, लेकिन उलमा फिर भी एक बार फरमाते हैं कि जहाँ पर रिवायात में 60 साल की बात आती है वहाँ 3 सालों को कसरे इल्गा की वजह से छोड़ दिया गया। तिम 3 वरी गुजराव की
यानी कि 60 साल तो मुकम्मल है। और जिन लोगों ने 65 साल बताया उन्होंने इन 63 सालों को भी बयान किया, और साथ में विलादत और वफात, ये चूंकि अलग अलग साल है, उन दो को भी मुस्तकिल 2 साल करार दिया। तो वो 2 साल और ये 63 साल हो गए 65 साल। और जिन लोगों ने नबूवत से पहले 40 साल, उसके बाद मक्का के 13 साल और मदीना के 10 साल, ये 63 साल बनते हैं। इस तरीके से तमाम अहादीस पर अमल होना और इनको जमा करना ये दुरुस्त बनता है, और किसी हदीस पर कोई इल्ज़ाम साबित नहीं होता है। यही बात जो मैंने अर्ज़ की है, शुराए हदीस ने इसी बात को बयान किया है। वलैसा फ़ी रअसिही व लिहियतिही इश्रून शअरतन बैज़ा। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक बालों में और मुबारक दाढ़ी में 10 बालों से ज़ायद बाल सफ़ेद नहीं थे। 10 बाल, चाहे वो ये तकसीम थे मुबारक दाढ़ी से लेकर मुबारक बालों तक। एक मतलब तो ये भी हो सकता है। दूसरा मतलब ये हो सकता है कि मुबारक बालों में सफ़ेद बाल 20 थे और दाढ़ी में सफ़ेद बाल 20 थे, या दोनों को मजमूए के एतबार से कहा कि 20 बाल दाढ़ी और बालों में, सर के बालों में तकसीम थे, 20 से ज़्यादा नहीं थी। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा होगा, क्योंकि हुज़ूर के वफ़ात तक हज़रत अनस अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक घर पे ही रहे हैं, और हुज़ूर के वफ़ात के बाद 80 साल 82 साल के बाद हज़रत अनस का इंतकाल होता है। तो हज़रत अनस ने वफ़ात के वक्त अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक सफ़ेद बालों को गिन के रखा है, तभी जाके वो उम्मत के सामने इस बात को बयान करते हैं। अच्छा, आप में से कोई सवाल कर सकता है कि शमाइल के नाम पे जो दीगर कुतुब अहादीस हैं, कई रिवायात के अंदर हमने ये भी पढ़ा है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सफ़ेद बाल सिर्फ 12 थे। बाज़ रिवायत में 14 की बात आती है, बाज़े में 16 की बात आती है, बाज़े में 18 की बात आती है, बाज़े में 19 और बाज़े में 20 की बात आती है। ये तो अलग अलग गिनती है। तो इनमें कौन सच और कौन झूठ? मेरे अजीज़ तलबा और दोस्तों, ये सब रिवायात सही है। असल मसला ये है कि बालों के अंदर बुढ़ापापन आ जाना ये एक दिन की बात नहीं है। ये इंसान की ज़िंदगी के मुख्तलिफ गोशों पे तकसीम और मुख्तलिफ अहवाल और कवाफ पे तकसीम हुआ करता है। एक साहबी जिसने 12 की बात कर दी, उन्होंने अपना वो सब कुछ देखा कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक बाल गिनती के एतबार से 12 बाल सफ़ेद हो चुके हैं। उन्होंने अपना ज़माना बयान किया। उसके बाद दूसरा कोई साहबी आता है, उन्होंने 14 गिन के देखा तो उन्होंने दूसरा ज़माना बताया। फिर तीसरा साहबी आया, उसने अपने ज़माने का इल्म और मुशाहदा बताया। इसी तरीके से हज़रत अनस फरमाते हैं, मैं चूँकि आखिरी वक्त का मुशाहिद हूँ और मुशाहदा करने वाला शख्स हूँ, मैंने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक बालों को गिनना शुरू कर दिया जो सफ़ेद हो चुके थे, तो वो 20 अदद थे। तो लिहाजा इन हदीसों में भी कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। हर किसी ने अपने अपने ज़माने का और अपने अपने मुशाहदे का इल्म अवाम नास के सामने रखा है। तो इनमें से किसी की बात गलत नहीं हो सकती है, हर एक की बात अपनी जगह ठीक है। तो फरमाते हैं वलैसा फ़ी रअसिही व लिहियतिही इश्रून शअरतन बैज़ा, कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो मुबारक बाल थे और मुबारक दाढ़ी थी, उनमें सफ़ेद बाल 20 से ज़्यादा नहीं थे। अच्छा, इस बारे में हुकामा और उलमा फरमाते हैं कि सफ़ेद बाल जब इंसान के दाढ़ी और बालों में आ जाते हैं तो इंसान के अंदर एक किस्म का एक ऐब और शक्ल के अंदर एक किस्म का नुकसान पैदा हो जाता है। इस बुढ़ापे को लोग अमूमन इसको नापसंद करते हैं। सहाबा फरमाते हैं अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मौजज़ा है, क्योंकि रिवायत में आता है कि हुजूर से एक दिन पूछा गया कैफ़ शिब्त या रसूल, आप कैसे बूढ़े हुए? हुजूर ने फरमाया मुझे फ़लाँ फ़लाँ सूरत ने बूढ़ा कर दिया। ये बूढ़े का लफ्ज़ तब ही जाके मुमकिन हो सकता है कि जब बाल और दाढ़ी बकसरत सफ़ेद हो चुके हो। यहाँ तो सहाबा 20 की बात फरमाते हैं, वहाँ तो बुढ़ापे की बात फरमाते हैं। सहाबा फरमाते असल में दोनों बातें सच है। जो कुरान के अंदर तदब्बुर और तफक्कुर, अल्लाह की नियामतों में गौर फ़िक्र, अहवाल जन्नत और अहवाल जहन्नम में गौर फ़िक्र, इस चीज़ ने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यकीनन बूढ़ा किया था। लेकिन ये बूढ़ापन एक ऐब है,
اگر وہ بوڑھاپن لوگوں پر ظاہر ہو جاتا تو لوگ عیب کا الزام دیتے، لیکن حسن بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء۔ آگے روایت حسن الجسم اظہر اللون اسمر اللون، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسد اطہر میں ہر حصہ چمکدار تھا، تو اگر بوڑھاپن غالب تھا اور بوڑھاپن آ چکا تھا، لوگ عیب کا الزام دیتے، تو اس الزام کے لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں ایک بات تو واضح ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بال جو سفید ہو چکے تھے، معجزتاً لوگ ان کو سفید دیکھ نہیں پاتے تھے، سفید ان کو محسوس نہیں کر پاتے تھے۔ یہ حضور کا ایک معجزہ تھا۔ اب آپ کہو گے یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کی عام فہم مثال میں یوں عرض کروں گا کہ آج مارکیٹ کے اندر ایسے بہت قسم کے تیل دستیاب اور ادویات دستیاب ہیں، آپ اپنے سر کے بالوں پر وہ تیل لگا دیتے ہیں، سفید بال ہونے کے باوجود وہ سفید نہیں دکھتے ہیں، ان کا رنگ کچھ پھیکا پڑ جاتا ہے۔ یہ تو آپ کی ادویات میں اتنی تاثیر ہے، جہاں اللہ خود ہو اور وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر عیب سے پاک رکھنا چاہتے ہیں، اور تھے بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہر عیب اور ہر کمی سے پاک، تو اس بڑھاپا بھی موجود ہے، کیونکہ قرآن کا اثر حضور کے وجود اطہر پہ آ چکا ہے، حضور کو اللہ کی معرفت حاصل ہو چکی تھی، تو اس کا اثر یہ تھا کہ بڑھاپا آنا یقینی ہے۔ لیکن اگر یہ بڑھاپا لوگوں پہ ظاہر ہوتا تو لوگ عیب کا الزام در لیتے، تو اس عیب کے الزام سے بچنے کے لیے اللہ نے معجزتاً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بڑھاپے کو لوگوں کی نظروں سے اوجھل رکھا۔ لوگ جب بھی اس کو دیکھتے تھے تو ان بالوں کو دیکھتے تھے تو ان پر بڑھاپا نمایاں نہیں ہوتا تھا، وہ یہی کہتے تھے یا تو 12 بال سفید تھے یا 14 یا 16 یا 17 18 19 20 کی بات کرتے تھے۔ یہ مشاہدے کی بات ہے اور وہ معجزے کی بات ہے، دونوں باتیں اپنی جگہ موجود ہیں۔ مشاہدہ ہمارے اختیار میں ہے اور معجزہ ہمارے اختیار سے باہر ہے۔ لہٰذا میرے عزیز دوستو، یہ وہ خواص ہے جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہے۔ تو اللہ ہمیں مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر میں ایک بات عرض کروں گا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کیسی مقدس جماعت اور کیسا مقدس گروہ تھا کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر شے کا پہرا لگا دیا تھا، ہر شے کے محافظ بنے ہوئے تھے، ہر شے کو محفوظ کرنے والے تھے۔ یہی وجہ آج امت کے سامنے اگر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری تعلیمات بعینی ہی حفاظت کے ساتھ ہر اسی کیفیت اور کمیت کے ساتھ محفوظ ہے جس کیفیت اور کمیت کے ساتھ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو وہ دین دیا ہے، اس کی بنیادی وجہ ہے حضرات صحابہ کرام کی امانت داری۔ ہر معاملے میں انہوں نے امانت سے کام لیا ہے، ہر معاملے کے اندر۔ اسی وجہ سے امت کو دعوت دینی چاہے پیغمبر کی، کسی فکر کی، کسی تحریک کی، کسی جماعت کی دعوت نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، اس کا انکار نہیں کیا جاتا ہے کہ منہج کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے، اسلوب اور ضوابط کے اعتبار سے وہ اپنی جگہ ایک فائدہ مند چیز ہے، لیکن اصل ہماری تعلیم کا جو مقصود اصلی ہے وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے۔ اللہ ہمیں مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے قلبی عقیدت اور عملی عقیدت اور اعتقادی عقیدت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔